اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے جیکوبین اینڈ کیرولائن پروس کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ادر رائٹرز آف ہز پیریڈ، مطلب جیکوبین پیریڈز، ہو ور لائک براؤنے ان دا ماسٹرز آف ریٹوریکل پروز۔ ریٹوریکل مین بہت زیادہ اچھے الفاظ کا استعمال کرنے والا، شان و شوکت والا پروز کا۔ اوور ملٹن، تو وہ ہمارے پاس ملٹن ہے، جیریمی ٹائلر ہے، اینڈ گلینڈن ہے۔ موسٹ آف ملٹنس پروز رائٹنگز آر کنسرن ود دا کوشچنز ایٹ ایشو بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا کنگز۔ زیادہ تر ملٹنس کا جو پروز رائٹنگ ہے وہ اکثر جو ہے وہ کوشچنز کی فارم میں ہے، پارلیمنٹ اینڈ جو کنگ ہے، دور کا بادشاہ جو ہے اس کے دوران۔ being the champion of freedom is in every form. He wrote forceful tracts on the doctrine and disciplines of divorce. اس نے یعنی اس نے ہر جتنے بھی اس نے وہ کام کی ہے نا، تو ہر ایک کام کے اندر، ہر ایک پروز رائٹنگ کے اندر اس نے فریڈم کی بات کی ہے، اور اس نے ایک پروز ورک لکھا ہے جس کا نام ہے on the doctrine and disciplines of divorce, in which he strongly advocated the right to divorce. تو اس پروز ورک میں اس نے اس بات کی وکالت کی، اس بات کو ثابت کی کہ ایک بندے کو حق ہے کہ وہ کسی کو طلاق دے۔ his most famous prose work is Areopagitica۔ یہ آپ کا MCQs ہو سکتا ہے کہ Areopagitica جو ہے یہ کس کا اسٹرانگ پروز ورک ہے، تو یہ ملٹن کا ہے، ٹھیک ہے نا، جان ملٹن، تو یہ ملٹن کا ہے، ٹھیک ہے۔ his famous prose work is Areopagitica, which was associated by parliamentary order for the submitting the press and censorship۔ یعنی اس نے اس ایروپیجیٹکا میں کیا کی ہے، اس نے پارلیمنٹری آرڈر کے بارے میں لکھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اس کے اندر، اس پریس ورک کے اندر اس نے سینسرشپ کے اوپر ایک پریس کی ہے، جس طرح احتساب، سینسرشپ کا مطلب احتساب کے اوپر اس نے اس پروز ورک میں احتساب کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس چیز کو پریزنٹ کی ہے۔ ہیئر ملٹن ویمنٹلی کا مطلب شدت کے ساتھ کریٹیسائز دا بیوروکریٹک کنٹرول اوور دا جینیس۔ تو یہ عام سی بات ہے، جتنے بھی جینیس لوگ ہیں، جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، اس کے اوپر بیوروکریٹک کنٹرول آتا ہے، تو اس نے بہت بری طریقے سے کریٹیسائز کی ہے۔ دو ایز اے پمپلیٹر ملٹن ایٹ ٹائمز انڈلجز ایٹ دا ڈاؤن رائٹ ویوز۔ ڈاؤن رائٹ ویوز مین 100% بیزی تھا وہ، تو کمپلیٹر ہو کے وہ اپنا وقت کا وہ پروز ورک میں بہت زیادہ بزی رہتا تھا۔ اینڈ ہی لیکس ہیومرز، ان کے پروز ورک میں ہیومرز نہیں تھی، مذاق، اینڈ لائٹنیس آف ٹچ yet there is an inherent sublimity in his prose writing۔ یعنی اس نے ہیومرز اور یہ ساری چیزیں، پھر بھی اس نے کوئی کمزور تھیم نہیں ڈالا، پھر بھی جو ہے وہ اس کے پروز ورک میں ایک انہیرنٹ سبلیمٹی ہے، یعنی یہ پورا ہے انہیرنٹلی کا مطلب نیچرلی جو ہے اس کا وہ پروز کمال کی ہے۔ which we associate with him as a poet and man، یعنی اس کی سبلیمٹی جو ہے اس کو ہم اس کو ایز اے پوئٹ اینڈ ایز اے مین دونوں ہم یعنی اس کو اس کی سبلیمٹی کی وجہ سے وہ یاد کی جاتی ہے، اگر اس کو ہم ایز اے پوئٹ لیتے ہیں اینڈ ایز اے پروز مین لیتے ہیں۔ when he touches the noble thought, the wings of his imagination left by majestic flight۔ جب وہ تھوڑا نوبیلٹی کو بھی ٹچ کرتا ہے نا، تو اس کا امیجینیشن کمال تک جاتا ہے۔ اپوزٹ ٹو ملٹن کا جو اولد بندہ ہے، the greatest writer in the parliamentary struggle was the Earl of Clarendon۔ یعنی یہ ایک دوسرا وہ جو ہے پارلیمنٹری اسٹرگل، اس نے پارلیمنٹ کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس کا سوچ جو ہے ملٹن کا اپوزٹ تھا۔ وہ 1609 میں پیدا ہوا، 1674 میں اس کا ڈیتھ ہوا۔ his prose is stately، اس کا پروز جو تھا وہ بس اس نے بیان کی ہے۔ and he always write with bias which is rather offensive۔ یعنی وہ جو ہے وہ باعث آتا ہے، مطلب وہ جو ہے اس کا رائٹنگ جو ہے وہ اور رائٹر سے متفق نہیں ہے، اگرچہ ان کا رائٹر تھوڑا ناگوار جیسا ہے۔ and we find in his history of the rebellion
in civil wars in England. یعنی اس نے یہ والی چیزیں جو ہے اس کا بائسنس اور اس کا وہ جو ہے offensiveness جو ہے ان کا اس پروز ورک میں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس رائٹر ہے جیریمی ٹائلر. یہ ہمارے پاس 1613 میں پیدا ہوا. ان 1667 میں اس کا ڈیتھ ہوا. یہ بشپ تھا. میڈ himself famous by his literary sermons, اور وہ اپنے لٹری سرمنس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا. on the account of the gentle charm of his language, the richness of his images in his profoundly human imaginations, Tyler is considered one of the masters of English eloquence. Eloquence mean فصاحت ہو. یعنی اس کو کیوں وہ انگلش کے سب سے فصاحت والا فصیح ماسٹر مانا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے تھاٹس کے ریچنس بہت زیادہ تھا، امیجنیٹو پاور اس کے پاس وہ بہت زیادہ تھا، اور اس کے لینگویج میں ایک چاپ جیسا تھا. His this prose work is holy living and holy dying. یہ کس کا پروز ورک ہے؟ جیریمی ٹائلر کا. which for many years was famous book. یہ چند سال تک وہ مشہور بک رہا of devotion among the Englishmen and women. Thus, during this period, we find English prose developing into a grandiloquent. Grandiloquent mean بڑا شان و شوکت والا. rich instrument capable of expressing all type of ideas. اور ایک ایسا انسٹرومنٹ تھا، اوزار تھا، جس میں ہر طرح کے تھاٹس ہم وہ پریزنٹ کر سکتے تھے. جو پروس کے بارے میں بات ہے کہ پروس ہمارے پاس واحد ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، کسی طریقے سے تھاٹس جو ہے اس کے اندر ہم وہ بیان کرتے، جس طرح ہماری بات سائنٹیفک تھاٹ ہو، ریلیجیس ہو، فلسفک ہو، پوئٹک ہو، اینڈ پرسنل ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس رہا لاسٹ لیکچر جیکوبین ان کیرولاین پروز کا. And inshallah our next lecture will be about the restoration period. So یہاں تک اگر آپ لوگ جیکوبین اینڈ کیرولائن پروز کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور کوئی سوال وغیرہ نہ ہو تو پھر بھی ہمیں بتائے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی، کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوتے تو کائنڈلی دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کریں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.